معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر سے پوچھے جانے والے سوالات نوٹس کی شکل میں یہ ہیں کہ شرک کیا ہے اور وسیلہ کب شرک بنتا ہے۔ تسبیحات سے جڑے باقی سوالات پر مبنی ویڈیوز کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آف دا ریکارڈ اردو کے فیس بک پیج کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا، جہاں پر جلد ہی استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر کے کمپلیٹ لیکچرز کو اسی طرح قرآن پاک کی آیات اور احادیث کے ریفرنسز کے ساتھ اپلوڈ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس چینل پر آپ کی لرننگ کے لیے کوئز سیشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ آپ سوالات ہمارے چینل کے کمیونٹی ٹیب سے تلاش کر سکتے ہیں۔ مزید آپ کی آسانی کے لیے کوئز کا لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ہمارے فیس بک پیج کو آپ فالو ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے میں آسانی رہے۔ ابن عباس سے کسی نے پوچھا، ابن عباس نے پوچھا کہ شرک کیا ہے؟ فرمایا پھر تو پانی کا گلاس مانگنا بھی شرک ہے، کسی سے پانی کا گلاس مانگنا بھی شرک ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر انسان شک و شبہ میں نہ پڑے اور مثلا باوجود اس سے کہ بے حد انس اور محبت ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، مگر ایک سوال تو آپ سب کر سکتے ہیں نا اپنے آپ سے، کیا آپ رسول کو خدا سمجھتے ہیں؟ جب وہ نہیں ہے تو نہیں ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ دیکھیں اس کے بعد اللہ اسے کیا عطا کرتا ہے، کیا نہیں عطا۔ آپ کے عقیدے میں ایک وضاحت ضرور ہونی چاہیے، اور یہ عقیدہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ مخلوق ہر حال میں مخلوق ہے اور خالق ہر حال میں خالق ہے۔ خالق کے لیے کوئی چیز انڈسپینسیبل نہیں، کوئی چیز انڈسپینسیبل نہیں، ناگزیر نہیں۔ بخدا وہ چاہتا تو بہت سارے محمد رسول اللہ پیدا کر لیتا، وہ چاہتا تو بے شمار موسیٰ اور عیسیٰ پیدا کر، اس نے نہیں چاہا، اس نے نہیں چاہا، اس نے ایک ہی محمد کو چاہا۔ یہ اس کی رضا تھی، وہ اپنے پروٹوکول کو سٹرکٹلی مینٹین کرتا ہے، اور یہ فرق ہمیں بھی مینٹین کرنا ہے کہ با خدا دیوانہ باش اور با محمد ہوشیار۔ اللہ سے لڑنا تو لڑ لیا کرو، جھگڑ لیا کرو، دو اس سے سنو دو اپنی کہو، اگر اپنا غریباں چاہ کچھ دامن یزنا چاہ، مگر خیال رہے کہ محمد رسول اللہ کی شان میں کوئی گستاخ نہیں، اس لیے کہ وہ ہمارا پروٹوکول ہے، وہ ہمارا پروٹوکول ہے۔ اللہ پہ ہمارے کسی تانے کسی لفظ کا اثر نہیں ہوتا، مگر اگر ہماری کسی ناقص بات کا چہرہ رسول پہ انقباض ظاہر ہو گیا تو اللہ آپ کو نہیں چھوڑنے کا۔ قرآن حکیم میں اللہ نے کہا کہ اے لوگوں، اللہ کے نبی کے سامنے آوازیں بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو۔ آواز بلند کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ تمہارے آواز بلند کرنے سے تمہارے اعمال اکارت جائیں، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع چلے جائیں اور تم نے بڑی خامی بھی نہیں آواز بلند کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم جہنم میں صرف اس لیے ڈال دیے جائیں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آواز بلند کی۔ تو ایک صحابی تھے، ان کی آواز قدرتاً بلند تھی، تو جب قرآن کی یہ آیت سنی تو وہ اپنے گھر چلے گئے، دروازہ بند کیا اور اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا اور رویا کیے۔ جب آواز باہر آئی دھاڑے مارنے کی تو لوگ بھاگے اور کہا جی عمر بن مادی کرب نے تو یہ حساب کیا ہوا ہے۔ تو حضور والا وہ تو اس خوف سے مر رہا ہے کہ میری تو آواز ہی اونچی ہے، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا ہی نہیں سکتا، اور جاؤں گا تو میری آواز اونچی ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا، فرمایا یہ قدرتی اونچی آوازوں پہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد گستاخانہ فکر، اس سے مراد اللہ کے رسول پہ خامخواہ کی اعتراض کی سوچیں، اس سے مراد ان کے مقامات گننے، ان کی حدود کا تعین کرنا،
ان کے مقامات علم پر اعتراض کرنا یا اپنی صحت سے. اگر آپ اتنے بڑے عالم ہوتے اور اتنی بڑی پہچان آپ کی ہوتی, اتنی بڑی شناخت آپ کی ہوتی, تو اللہ آپ ہی کو ان کی جگہ پیغمبر بنا دیتا. مگر جو اس نے چنا وہ بہترین چنا. اس لیے حسان بن ثابت نے کہا کہ اللہ کے رسول, مجھے تو ایک ہی بات سمجھ آئی کہ جیسے اس نے آپ نے سوچا نا کہ آپ کو ایسے بنا دیا جائے, اللہ نے ویسے آپ کو بنا دیا. تو حضرات گرامی, شرک جو ہے وہ اللہ کی پاور انہیرنٹ ہے اور رسول اللہ کی پاور عطائی ہے. یہ تھوڑا سا فرق سمجھ لیں تو آپ سے قیامت تک شرک نہیں ہو سکتا. اللہ کی تمام قوتیں اس کی ذاتی ہیں, محمد رسول اللہ کی تمام قوت و بلاغت ان کی عطائی ہے. بس اتنا سا فرق, اس کے بعد کوئی شرک نہیں ہو سکتی. اگر کوئی سوال یہ ہو جائے کہ رسول اللہ کو ساری چیزیں کہاں سے ملی, تو آپ اس آسانی سے کہہ سکتے ہیں اللہ نے عطا کی. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ کی طاقتیں کہاں سے آئیں, تو یو نو کہ دے آر ہز اون, کسی نے اسے دی نہیں. تو کریٹر اور کریٹڈ کا فرق ہی سارا بڑا فرق ہے. جو ذہن اس فرق سے آشنا ہے وہ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتا, کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتا. مقام محمد مقام محبت ہے. مقام محبت جو ہے اللہ کی بہترین پسند کا مقام ہے. اللہ تو ایک عام دوست کی توہین اور تذلیل برداشت نہیں کر سکتا. آئیے دیکھیے, حدیث اٹھا کے دیکھیے, فرمایا جبرائیل یہ منادی کر دے زمین و آسمان میں, یہ فلاں شخص میرا دوست ہے, جو میرے دوست کے خلاف لڑے گا اس کے خلاف میں خود لڑوں. ایک عام دوست کی توہین وہ برداشت نہیں کر سکتا. چہ جائے کہ محمد رسول اللہ کی جو غرض و غایت کائنات ہے, جو وسیلہ تخلیق ہے, جو وسیلہ تعلیم, جو وسیلہ ایمان, جو وسیلہ محبت ہے, وہ نہ ہوتے, ان کا نہ ہونا. اور دوسری بات یہ نہیں کہ خالی میں عقیدت سے نہیں کہا, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو خدا کی تعریف اس طرح کر سکتے ہیں جیسے محمد رسول اللہ؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہر بلا سے بڑی محمد رسول اللہ کی بلا تھی, ہر آزمائش سے بڑی آقا اور رسول کی آزمائش ہے. سب سے بڑھ کر جو جزوی طور پہ قرآن پیغمبروں کو دیا گیا وہ پورے کا پورا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا. ایک ایک لفظ کی صداقت اس نے اپنے اعمال سے ظاہر کی. ایک ایک عمل کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کے اوقات اور لمحات جو ہیں خدا کی راہ میں تج کی. وہ تو وہ شخص ہیں کہ جب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ نے آپ کے اگلے پیچھے سارے گناہ معاف کر دیے تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا عائشہ, میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں. یہ تو بندگی کا کمال ہے, حسن سلوک کی معراج ہے. یہ تو وہ رومانس ہے جو زمین و آسمان پہ مشہور ہے. یہ تو بڑا رومانٹک ریلیشن شپ ہے. اگر آپ غور کیجئے تو مجھے تو خدا میں حیرت ہے, آپ تو رسول اللہ کی بات ہے کہ رسول اللہ کے وجود کرم سے اتنا تو ثابت ہوا کہ اللہ کے دل میں بھی کوئی محبت کا گوشہ ہے, ورنہ تو اس طاقت کے معیار پر محبت کا نام و نشان بھی جرم ہوتا ہے. یہ تو شکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ بھی کسی بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے. پروفٹ از اے سافٹ کارنر آف گاڈ. آج کے بہت سے لوگ اسٹرانومی, نیورولوجی یا جبر کا ارتقا کرتے ہیں, اس کو پریکٹس کرتے ہیں اور ان کی بہت سی باتیں سچ بھی ہوتی ہیں. مسلمانوں کا اس پر کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ حاضر حضرات, یہ جتنے علوم ان کو ہم سب کو ملا کے اکلٹ کہتے ہیں, OCCULT, اکلٹ. اکلٹ میں نیومرولوجی ہے, اکلٹ میں یہ جو شامانزم ہے, یوگا کے آرٹس ہیں,
یہ بہت ساری چیزیں جتنی بھی آپ کو غیر معمولی علوم کے مخازن نظر آتے ہیں یہ سارے اکلٹ میں شریک. اکلٹ کا ٹوٹل جو ایک پرنسپل ہے وہ دین کے اصول کے مخالف ہے. اس کے حصول کا اکلٹ کے تمام علوم کے حصول کا جو پرنسپل ہے وہ دین کے اصول کے خلاف ہے. اور ان کا اصول دو چیزوں پہ مبنی. ایک تو یہ تمام علوم جو حاصل کیے جاتے ہیں ان فیور آف سیلف اگینسٹ گاڈ. یہ تمام اکلٹ جو ہے یہ حاصل کیا جاتا ہے ان فیور آف سیلف اگینسٹ گاڈ، اپنے نفس کی مطابقت میں اللہ کے خلاف. یعنی اگر اللہ کے پاس غیب ہے تو آپ غیب کی صلاحیت پہ قابو پانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ تو گفٹڈ بھی نہیں ہیں، نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں، تو اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ میں غیب کے پردوں میں جھانک سکوں اور خبر لا سکوں. اسی طرح دوسرا جو اس کا لا، یہ ان لوگوں کا لا ہے جو اسے حاصل کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو اس کو سیکھتے اور جو سنتے ہیں ان پہ ایک بہت بڑا نفسیاتی قانون لاگو ہوتا ہے، اور اس قانون کو ہم کہتے ہیں willing suspension of disbelief. willing suspension of disbelief، کہ از خود باہمی مفاہمت سے اپنے قوت و اختیار کو معطل کر دیں. اپنے قوت و اختیار کو، اپنی تنقید کو جب آپ معطل کرتے ہیں تو آپ کو اکلٹ پہ اعتبار آنا شروع ہو جاتا ہے. تھوڑی سی ایک مثال آپ کو. خاطر آزاد دو چیز میں نے بیسیکلی آپ سے کہیں تھی، وہ بہت پہلے میں نے 1500 برس میں وسیلہ کی بھی ڈیفینیشن نہیں دیکھی تھی، تو میں آپ کو اب ایک ٹیکنیکل ایڈوائس میں وسیلہ کی دے دوں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کی تھی مگر مجھے تقریر کے دوران اس کا خیال نہیں رہا. تو وسیلہ کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، آپ نے جہاں بھی دیکھا ہوگا تو وسیلہ تو سنا ہے مگر اس کو ڈیفائن نہیں کیا جاتا. تو وسیلہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسے تمام عوامل جو کسی شے کی یا شخص کی استعداد میں اضافہ کر کے اسے مقصد کے حصول کے قابل کرے اسے ہم وسیلہ کریں. ایسے تمام عوامل جو کسی شخص یا شے کی استعداد کو مکمل کر کے کسی مقصد کے حصول کے قابل کرتے ہیں اسے ہم وسیلہ کہتے ہیں. اور خاتون و حضرات لگے بعض یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ وسیلہ کبھی خیر کا ہوتا ہے کبھی شر کا ہوتا ہے. وسیلے پہ کوئی قید نہیں اچھے برے کی، چونکہ اس وقت کم تھا، میں نے بہت سی باتیں کہنی تھی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی طرف کبھی شر وسیلہ بن جاتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ خیر ہی وسیلہ ہے رسائی خدا بن جائے، کبھی کبھی شر وسیلہ بن جاتا ہے. کبھی کبھی ایسی چیزیں وسیلہ خیر بن جاتی ہیں جن پہ ادروائز ہم شہوات کا گمان کریں. مثلا حضرت فضیل بن عیاض ڈاکو تھے اور لوٹ مار کرتے، تو ڈاکہ مارتے ہوئے جب ایک خیمے سے گزرے تو اندر کوئی قرآن شریف پڑھ رہا تھا اور آواز آ رہی تھی کہ ابھی اہل دل پہ وہ وقت نہیں آیا کہ یہ خدا سے ڈرے. تو حضرت فضیل بن عیاض نے وہی ہر چیز سے توبہ کی اور اپنے وقت کے بہت بڑے استاد الاولیاء بھی ہوئے اور ولی حق بھی. اگر ڈاکہ نہ مارتے ہوتے تو وہ سچویشن کمپیرزن نہیں پیدا ہوتا. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، تو گانا سننے کا بڑا شوق. تو روزانہ ایک طوائف کے پاس جا کے کھڑے ہوتے تھے، استطاعت زیادہ نہیں تھی تو گانا سننے نیچے کھڑے ہو جاتے. ایک دن ساری رات نیچے کھڑے رہے، وہ کو در نوا کھل نہ سکا، کھڑے کھڑے صبح کی اذان ہوئی. جب اذان ہوئی تو عبداللہ بن مبارک کے دل نے اس سے کہا، کیا بدبخت، ایک گانا سننے کے لیے، ایک ناقص عورت کا گانا سننے کے لیے ساری رات گزار دی اور اپنے اللہ کے لیے 2 لمحے نہیں کھڑا ہو سکتا. تب سے حالات چینج ہوئے اور آج تک امام الاتقیاء بھی ہیں، امام الاسفیاء سے بھی ہیں، امام المحدثین بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ. تو جو وسائل ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے خیر سے نکلیں.
اگر آپ نے قرآن شریف پڑھا ہو تو خدا کہتا ہے خیر و شر دونوں فتنہ. تو وسائل کو اللہ کی طرف بعض اوقات شر وسیلہ بن جاتا ہے، بعض اوقات خیر وسیلہ بن جاتا ہے، اور یہ تمام وسائل جو ہیں یہ اللہ کی طرف لانے کی کوئی چیز. فرض کیجیے کہ ایک آدمی بڑا منافق ہے، بڑا ظالم سا ہے، اور ٹی وی پہ اشفاق احمد کا پروگرام لگا، وہ زاویے لگا ہوا ہے، اچانک وہ متاثر ہو گیا اس بات سے کہ دیکھو یار میں کیسا ہوں اور اس نے کیسی بات کی، تو وہ رقت قلب کی یا احساس کی کیفیت جو ہے اس کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے وسیلہ تقرب بن سکتی ہے. اس لیے یہ کہنا بڑا غلط ہوگا اوورآل جو وسیلے کی ڈیفینیشن میں بات کی. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ایسے تمام عوامل جو کسی شاعر شخص کی استعداد میں کو مکمل کرتے ہیں کسی مقصد کے حصول کے لیے، اسے ہم وسیلہ کہتے ہیں. آف دا ریکارڈ چینل کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر کے لیکچرز کو ود ریفرنسز آپ تک پہنچایا جائے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اس ویڈیو میں اس ایڈیشن کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، اور اس چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ایسی ساری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں.